وقار یقین اور اعتماد دنیا کی بہت بڑی دولتوں میں سے ایک دولت ہے۔ جس گھر میں اعتماد نہ ہو، یقین نہ ہو، اس گھر میں سکون نہیں ہوتا۔ جس رشتے میں اعتماد اور یقین نہ ہو، وہ رشتہ پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ میاں بیوی کے رشتے کے درمیان اگر اعتماد اور یقین نہیں ہے تو وہ رشتہ آخر میں ناکامی کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی دو بندے مل کر پارٹنرشپ میں، شراکت داری میں کوئی کام کرتے ہیں، کوئی کاروبار کرتے ہیں، ان کے اندر اعتماد اور یقین نہیں ہے تو آخرکار وہ کاروبار فلاپ ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ بازار میں بیٹھا ہوا تاجر، خواہ وہ زیادہ مالدار ہے یا کم مالدار ہے، وہ تاجر ناکام نہیں ہوتا۔ مارکیٹ میں بیٹھا ہوا وہ تاجر ناکام ہوتا ہے جو تاجر عدم اعتماد کا شکار ہوتا ہے، جس پر لوگ اعتماد اور یقین نہیں کرتے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی اس سے سودا نہ لینا، اس سے یقین ہی اٹھ گیا ہے، تو وہ مال و دولت ہونے کے باوجود وہ تاجر مارکیٹ میں ناکام ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح گھر میں اعتماد اور یقین نہ ہو تو گھر برباد ہو جاتا ہے، کاروبار میں اعتماد اور یقین نہ ہو تو وہ برباد ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر دین میں اعتماد اور یقین نہیں ہے تو بندے کی زندگی بھی برباد ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ہمارا جتنے کا جتنا دین ہے وہ سارے کا سارا اعتماد اور یقین کے اوپر اس کی بنیاد ہے۔ اگر دین کے اندر، دین پر بندے کو اعتماد اور یقین ہو تو پھر وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے گا، پھر وہ اپنے اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے اس کے دربار میں حاضر ہوگا، اس کو اعتماد اور یقین ہوگا تو پھر اس کا دل مسجد میں لگا رہے گا اور وہ قرآن کی تلاوت بھی کرنا چاہے گا۔ پھر اگر کسی بندے کو زیادہ یقین ہوتا ہے تو وہ زیادہ اللہ رب الجلال کے قریب ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، اگر ہمیں یقین ہو کہ نماز پڑھنے سے اللہ رب الجلال کی ملاقات ہوگی تو ہماری مسجدیں آباد ہوگی۔ آج ہمیں کسی گلوکار کی بات پر یقین آ جاتا ہے، کسی لچے لفنگے انسان کی بات پر یقین آ جاتا ہے، نہیں یقین آتا تو اس ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین نہیں آتا۔ حالانکہ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات ایسی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی اللہ رب الجلال بھی آپ کی بات کو پورا کرنے کے لیے اپنے قانون کو بدل دیتے ہیں۔ پتھر پر لکیر ہے آپ کی بات۔ اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ جمعہ کی نماز میں پہلے آئے گا اسے ایک اونٹ اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب ہے، جو اس کے بعد آئے گا اس کو ایک گائے اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب ہے، اور جو اس کے بعد آئے گا اسے ایک بکری یا بھیڑ دینے کا ثواب ہے، جو اس کے بعد آئے گا مرغی، پھر اس کے بعد انڈے کا ثواب ہے، پھر فرشتے اپنا رجسٹر پک ڈال دیتے ہیں۔ اگر اس بات پر اعتماد اور یقین ہوتا، اس پر ایمان ہوتا تو آج ہماری مسجد جمعہ کے وقت خالی نہ ہوتی۔ ہمیں ہر کنجر کی بات پر یقین آ جاتا ہے، ہر ایرے غیرے نتو خیرے کی بات پر یقین آ جاتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین نہیں آتا۔
میں نے پہلے ہی آغاز میں کہا کہ جس گھر میں یقین اور اعتماد نہ ہو وہ گھر خطرے سے خالی نہیں، اور جس دین اور ایمان کے اندر یقین اور اعتماد نہیں ہے تو وہ دین خطرے سے کیسے خالی ہوگا؟ اس لیے میرے بھائی اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پہ ہم نے یقین کرنا ہے، تب ہمارا دین پختہ ہوگا، ہمارا ایمان پختہ ہوگا۔ اور جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کرتے ہوئے اپنے رب کو ایک مانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا ارشاد فرمایا، آئیے سنیے۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت کے پہاڑ بن گئے، پھر اس پر اعتماد کر لیا، یقین کر لیا۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا جس نے مجھے میری ذات پر یقین کر لیا میں اس کے لیے کیا کرتا ہوں، تتنزل علیہم الملائکہ، میں اس پر اپنے فرشتے نازل فرماتا ہوں، اور وہ فرشتے اس کے لیے رحمت کا پیغام بن کے آتے ہیں۔ اور اس دن جس دن ہر بندہ پسینے میں شرابور ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اور زمین تانبے کی طرح سرخ ہو جائے گی تپ کے، اس پر کھڑا ہونے والا انسان پسینے میں شرابور، دماغ ہنڈیا کی طرح ابل رہا ہوگا، ہر انسان اپنی پریشانی میں اپنے غم میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اس دن ان لوگوں کو جنہوں نے میری ذات پر اعتماد کیا، جنہوں نے میری ذات پہ یقین رکھا، جب سب کو غم ہوگا، جب سب کو پریشانی ہوگی، جن کو نہ غم ہوگا نہ پریشانی ہوگی۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اللہ کہیں گے جاؤ ان میرے بندوں کو جنت کی بشارت دو، اس جنت کی جس کا میں نے ان سے وعدہ کر رکھا تھا۔ اور میاں اللہ نے جس چیز کا وعدہ کیا ہو، دنیا کے وزیر اعظم کے وعدے تو جھوٹے ہو سکتے ہیں، دنیا کے ایم پی ایم این اے کے وعدے تو جھوٹے ہو سکتے ہیں، دنیا کے عہدے داروں کے وعدے جھوٹے ہو سکتے ہیں، دنیا کے گورنروں کے وعدے جھوٹے ہو سکتے ہیں، میرے اور آپ کے وعدے جھوٹے ہو سکتے ہیں، پر وہ اللہ ہے۔ کون اللہ؟ فرمایا ان اللہ لا یخلف اللہ المیعاد، وہ اللہ ایسا اللہ ہے کہ اس کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، اس اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں۔ صرف فرق یہ ہے کہ ہم نے اس کی ذات پر یقین کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے پوچھا میں آپ کو دو دولتیں بتانے لگا ہوں، صحابہ کرام سوچنے لگے کہ وہ دولت پیسوں کی ہوگی، دیناروں کی ہوگی، درہم کی ہوگی، وہ جائیداد کی دولت ہوگی۔ فرمایا میں تمہیں دو دولتوں کی قسمیں بتانے لگا ہوں۔ پہلی دولت کی قسم اس بندے کو بہت بڑی دولت نصیب ہوتی ہے جس بندے کو اللہ کا خوف نصیب ہو جائے، یہ اللہ کا خوف یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اور فرمایا دوسری دولت یقین کی دولت ہے، یقین کی دولت، جس کو اللہ کی ذات پر یقین آ جائے۔ آج ہمیں اللہ کی ذات پر یقین نہیں، انشاءاللہ آج کی نشست میں اسی بات پر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا کہ اللہ کی ذات پر یقین کس طرح کا ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کی ذات پر یقین آ جائے، دین اور ایمان کی بنیاد پختہ ہو جائے گی اور بندے خود بخود اللہ کی طرف دوڑے چلے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پر دولت کے چھن جانے کا خوف نہیں، مجھے یہ خوف نہیں کہ یہ غریب ہو جائیں گے، مجھے یہ بھی خوف نہیں کہ یہ مٹ جائیں گے، مجھے یہ خوف ہے کہ ان کا یقین ختم ہو جائے گا۔ دعا کرو کہ اللہ یقین کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔
تھوڑے قریب قریب ہو جائیں, ذرا قریب قریب نزدیک آ جائے آپ لوگ. وہ بزرگ ہیں ان کو بیٹھا رہنے دیں, آپ لوگ قریب قریب آ جائیں اور توجہ سے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں بڑا فاقہ تھا, کئی دن گزر کے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. تو حضرت فاطمہ نے کہا جائیے کچھ مزدوری کر کے لائیے, گھر میں کچھ آئے گا, اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالیں گے. حضرت علی خرامہ خرامہ گئے, مزدوری کی. تو مزدوری میں ایک انار ملا, وہ انار گھر لے کے آئے. راستے میں آ رہے تھے کہ ایک سائل مل گیا, اس نے کہا آج میں بھی بھوکا ہوں, آپ مجھے کچھ کھانے کے لیے دیجیے. وہی انار, گھر میں کئی دن کی بھوک ہے, ایک انار ملا, وہ انار بھی راستے میں کسی سائل نے لے لیا. جب خالی ہاتھ گھر لوٹے تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ آپ تو مزدوری کے لیے گئے تھے اور آپ خالی ہاتھ واپس آ رہے ہیں. کہا ایک انار ملا تھا, وہ میں نے راستے میں اللہ کی راہ میں دے دیا. انہوں نے کہا کہ میں محمد رسول اللہ کی بیٹی ہوں, سخیوں کے بادشاہ کی بیٹی ہوں, یہ نہیں کہوں گی کیوں دے کے آئے ہو. اگر وہ انار میرے گھر میں آتا مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی. وہ انار کسی غریب کے منہ میں چلا گیا ہے, خدا کی قسم مجھے اس سے بھی زیادہ خوشی ہے کہ وہ انار کسی اور کے منہ میں چلا گیا, کسی سائل کا پیٹ بھر گیا. کہتے ہیں اب پھر بھوکا رہنا پڑے گا. اسی گفتگو کے دوران دروازے پہ دستک ہوئی, آواز آئی دروازہ کھولیے, گھر میں کوئی ہے. کہا ٹھہریے ذرا میں دروازہ کھولنے جاتا ہوں. حضرت علی نے جا کے دروازہ کھولا. دروازے پہ کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے اپنی ایک ٹوکری پکڑی ہوئی تھی, اس ٹوکری میں کچھ پھل تھے اور وہ ٹوکری پھلوں والی حضرت علی کے ہاتھ میں تھما دی اور کہا کہ یہ محمد رسول اللہ, ذرا محبت سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے بھیجی ہے. آپ کے پاس کہیں سے اناروں کی ٹوکری آئی تھی, آپ نے فرمایا جاؤ میری بیٹی کے گھر میں دے کے آؤ. میں سیدھا آ گیا آپ کے پاس. حضرت علی نے وہ انار پکڑے اور ایک ایک کر کے گننے لگے. 1 2 3 جب گنتے رہے تو وہ 9 انار موجود تھے. حضرت علی نے کہا یار آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, یہ میرے انار نہیں کسی اور کے انار ہوں گے. آپ کو کسی اور جگہ کا حکم ہوا ہوگا, آپ میرے گھر میں لے کے آ گئے. کہنے لگے نا جی نا, مجھے یہی حکم ملا کہ جاؤ میری بیٹی کے گھر میں جا کے انار دے کے آؤ. چنانچہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ میرے انار نہیں؟ حضرت علی نے کہا میں نے قرآن مجید میں پڑھا ہے اور میرے رب نے یہ وعدہ کیا ہے, من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا. جو بندہ ایک نیکی کرے گا اللہ اسے 10 نیکیوں کا اجر عطا فرمائیں گے. جو ایک چیز کو صدقہ کرے گا اللہ اسے 10 چیزیں دنیا میں عنایت فرمائیں گے اور 70 آخرت میں عطا فرمائیں گے. مجھے اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر پورا یقین ہے. تمہارے کان تو غلط سن سکتے ہیں پر میرے اللہ اور محمد کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ ہے یقین. انہوں نے کہا جناب انار 10 ہی تھے, ایک میں نے انار چھپا لیا تھا, 9 آپ کو دیے تاکہ میں دیکھ سکوں کہ آپ کا اللہ کے پیارے پیغمبر کی بات پر کتنا یقین ہے. ایک انار یہاں سے نکال کر پھر ان کے حوالے کیا اور حضرت علی نے کہا دیکھا میں نے نہ کہتا تھا کہ میں نے ایک اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہے تو اللہ مجھے 10 عطا کرے. آج یہ ہمارے اندر یقین نہیں. ہم مسلمان تو ہیں, بڑے کمزور سے مسلمان, اور جب بھی اللہ سے مانگنے آتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ دینا ہی تو دے, نہیں دینا تو تیری مرضی. ایسے ہی کہتے ہیں یا اللہ دینا ہی دے, اور بے دلی سے مانگتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے مانگو تو یقین کے ساتھ مانگو, اور اس یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ ہی دینے والا ہے, اس کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں, اور اس کو بادشاہ سمجھتے ہوئے مانگو کہ یا اللہ یہ دے گا, ہاں اس کے ہاں دینے میں دیر ضرور ہے پر اندیر نہیں. شفا دینے والا بھی بولو کون ہے, بیماری دینے والا بھی کون ہے. اگر آپ یقین سے مانگیں گے تو اللہ آپ کو ضرور دے گا. ہم پہلے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں نا تب جا کے ہم مسجد کی طرف لوٹتے ہیں. پھر کہتے ہیں یا اللہ ہوں تو ہی ہے نا, ہوں تیرے تو علاوہ کیا ہے. پہلے اس بات پر یقین رکھو کہ اللہ ہی شفا دینے والا ہے, پہلے اللہ کے دروازے پہ جاؤ. پہلے
تویزوں والے کے دروازے پہ جاتے ہیں، پھر وہ بھی کہتے ہیں بھائی صاحب 5000 والا لینا ہے کہ 10,000 والا لینا ہے، پھر جتنا گڑ ڈالیں گے اس حساب سے وہ تویز بنا کے دے گا۔ اگر اللہ کی ذات پہ یقین ہو، خاص کر کے اگر عورتیں جانا چھوڑ دیں نا تو آدھے سے زیادہ پیر آپ کو دیہڑی لگاتے نظر آئیں گے مستریوں کے پیچھے، یہ انہوں نے ہی بہت بنایا ہوا ہے۔ دعا کرو کہ اللہ ایمان کامل اور یقین کامل اپنی ذات کا عطا فرمائے۔ کہہ دے وہ آمین۔ بہت ہی ٹھنڈ تے نہیں نا، سیریاں تھلے سٹ لیاں ماشاءاللہ، تھوڑا جہا ذرا گھج کے کہو آمین۔ جڑا اچھی کہے اللہ انہوں مکے لے جائے، مدینے پاک کی سیر کرائے، ذرا آکھو آمین۔ ایک نہیں تے آمین تے لاہور بھی نہیں پڑھنی یار، ذرا اچھی کہو اللہ تانوں مکے تے مدینے لے جائے آمین۔ ایسے ذرا گل کو پتہ لگے کہ اسی اپنے دین اتے ایمان تے یقین کر کے بیٹھے ہیں۔ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان سننا ہے، اللہ اللہ اتنا یقین ہو، جب اتنا یقین اور اعتماد ہوگا تو شک کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی اور کفر کی زنجیریں ختم ہو جائیں گی، دل کی کالک ختم ہو جائے گی اور دل کے اندر ایمان اور اتحاد کا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ چمکتا نظر آئے گا۔ ایسا یقین پیدا ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے، سارے جادوگر آ گئے، ارد گرد گھیرا ڈال لیا۔ انہوں نے کہا جی چلاؤ اپنا جادو۔ آپ نے کہا نہیں آپ پہلے کرو۔ تو جادوگروں نے اپنے اپنے وہ رسے پھینکے، وہ کیا بن گئے تھے؟ سانپ بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچ میں پڑے ہوئے ہیں میں کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا یہ جو ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہے ذرا پھینک اس کو۔ بندے کو سانپ نظر آئے تو وہ ڈنڈا پھینکتا ہے یا پکڑتا ہے؟ اپنے دفاعی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے وہ ڈنڈے کو پکڑتا ہے، کہیں بھی پڑا ہو تو وہ اس کو ڈھونڈتا ہے کہ اب یہ میرے پاس آنا ہے، میں نے اس کو مارنا ہے، اپنا دفاع کرنا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ یہ سانپوں کے مقابلے میں ڈنڈا میرے پاس ہونا چاہیے تھا۔ اللہ نے کہا پھینک دے، سوچا نہیں، پھینک دے۔ اور یہ بھی نہیں پتا کہ پھینکنے کے بعد یہ ڈنڈا بہت بڑا اژدہا بنے گا اور ان سب کو کھا جائے گا۔ یہ کیا تھا؟ یہ ہے یقین کی طاقت، یہ ہے اعتماد کی قوت، یہ تھی ان میں۔ ایک لمحے کو نہیں سوچا، اللہ نے کہا، اللہ کی ذات پہ اتنا بھروسہ اور اعتماد ہے کہ سوچنے کے بغیر ڈنڈے کو پھینک دیا۔ اللہ نے کہا تو نے بھی میری ذات پر بھروسہ کیا ہے، دیکھ میں تیرا نام کیسے اونچا کرتا ہوں۔ ڈنڈا پھینکنے کی دیر تھی، وہ ڈنڈا اژدہا بن گیا۔ پھر جب وہ سب کو کھا گیا سارے ہی ڈر گئے، اتنا بڑا اژدہا کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، سب ڈر گئے۔ حضرت موسیٰ بھی دیکھ رہے ہیں کیسا بڑا اژدہا ہے۔ اللہ نے کہا ڈرنے کی تجھے ضرورت نہیں ہے، جا اس کو ہاتھ میں پکڑ لے۔ پھر بھی نہیں سوچا کہ اتنے بڑے اژدہا کو میں ہاتھ میں کیسے پکڑوں گا۔ اللہ نے کہا تھا جا کے پکڑ لیا، دوبارہ پھر وہی عصا بن گیا۔ یہ تو مرد کی بات ہے، ایک عورت کی بات سناتا ہوں کہ اللہ کی ذات پر کتنا یقین ہے اس کو، اور ہمیں آج کتنا یقین ہے۔ کہتے تو ہیں ہم اپنے آپ کو مسلمان، آئیے سنیے ایمان تازہ کیجیے۔ یہ کون عورت ہے؟ یہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے۔ جب پتا چلا کہ بچے کو کاٹنے کے لیے لوگ گھر میں آئیں گے، میرا بچہ زندہ نہیں بچے گا، میں اس کو پانی کی لہروں کے حوالے کرتی ہوں، صندوق میں بند کیا۔ اللہ کہتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل پر وحی کی القاء کیا، القی ہے کہ اس بچے کو ڈال دے فی الیم میں، دریا کے اندر۔ ہم نے اس کے دل کو مضبوط کیا، وہ ماں اپنے بچے کو دریا کی موجوں کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ حالانکہ کون اپنے بچے کو دریا میں پھینکتا ہے؟ پتہ ہے دریا ڈبوتا ہے، غرق کر دیتا ہے، بچاتا نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے دل کو مضبوط کیا تھا، اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا کہ میں اپنے اللہ کے حوالے کروں۔ جب وہ انہوں نے بکسے میں بند کیا، دریا کی موجوں کے حوالے کیا اور کہا اے اللہ میں اپنے بیٹے کو تیرے سپرد کرتی ہوں، تیرے حوالے کرتی ہوں، فی امان اللہ، اے اللہ میرے بیٹے کی حفاظت تو نے کرنی ہے۔ یہ کہہ کر ماں واپس پلٹ آئی، دیکھا بھی نہیں، بچے کو موجوں کے حوالے کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اطلاع ملی کہ موجوں کے حوالے کیا ہے تو یہ فرعون کے دروازے پہ پہنچ گیا۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا۔ کون ماں ہے جو اپنے بچے کو پانی کے حوالے کرتی ہے بچانے کے لیے؟ پانی تو غرق کرتا ہے، لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے پانی کے حوالے کیا تو اللہ نے بھی فرعون کے گھر پال کے دکھایا۔
یہ ہے اعتماد اللہ کی ذات، یہ ہے بھروسہ اللہ کی ذات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک وادی میں اپنی پوری قوم سمیت رہ گئے۔ قوم نے کہا جناب مرنے لگے ہیں، پانی کے لیے کوئی چیز نہیں۔ اللہ نے کہا ہاتھ میں کیا پکڑا ہے؟ کہا جی ڈنڈا پکڑا ہے۔ کہا اضرب بعصاک الحجر، اس ڈنڈے کو پتھر پر مارو۔ ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا کہ میں ڈنڈے کو پتھر پر ماروں گا میرا ڈنڈا ٹوٹ جائے گا، میں نے تو اپنے دفاع کے لیے رکھا ہے، اگر میں اس ڈنڈے کو توڑ دوں گا تو پھر میں اپنا دفاع کیسے کروں گا؟ عقل تو یہی کہتی ہے نا، دنا انسان تو یہی سوچتا ہے بھائی ایک ڈنڈا ہی دفاع کا واحد سہارا ہے، اگر اس کو پتھر پر مار کر توڑ دیا تو پھر میرا کیا بنے گا؟ موذی جانوروں سے بچانے والی تو یہی چیز ہے میرے پاس، ایک ہی ہتھیار ہے۔ آج کل تو بندوقیں شدوقیں نکل آئی ہیں نا، اس وقت صرف ڈنڈے ہی ہتھیار ہوتے تھے۔ یہ میرا اسلحہ ہے، میری حفاظت کرتا ہے، میں اس کو توڑ دوں گا تو پھر میں دفاع کیسے کروں گا موذی جانوروں سے؟ اللہ نے کہا موسیٰ پتھر پر ڈنڈا مار دے۔ موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ کیوں ماروں، کیا مسئلہ ہے نا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ اتنا تھا، ایک لمحے کو نہیں سوچا۔ ڈنڈا مارنے کی دیر تھی، پتھر شک ہوا اور 12 چشمے اللہ نے پانی کے جاری کر دیا۔ صرف ایک دفعہ ڈنڈا مارا ہے اور وہ بھی کامل یقین کے ساتھ۔ کس کے ساتھ بولو؟ کامل یقین اور اعتماد کے ساتھ۔ اگر اتنا اعتماد آ جائے امریکہ سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں، اسرائیل سے ڈرنے کی۔ آج مسلمان ڈرپوک کیوں ہوا ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ مسلمان کو اللہ کی ذات پہ کامل بھروسہ، اعتماد اور یقین نہیں رہا۔ اگر اسے یقین ہوتا نا تو وہ جگہ جگہ ذلیل نہ ہوتا۔ پھر آئیے وہ موقع یاد کیجئے جب آگے دریا کی موجیں، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا یا اللہ ڈنڈا ہے۔ کہا اس ڈنڈے کو پھینک دو۔ کہا اس کو پھینک دوں گا تو لڑائی کیسے کروں گا فوج کے ساتھ؟ یہ نہیں سوچا، حالانکہ ہتھیار وہی ڈنڈا تھا۔ اگر ہتھیار ہی پھینک دیا ہے، پانی میں وہ بھی پھینک دیا تو گم ہو جائے گا، میں کیسے لڑائی کروں گا فوج کے ساتھ؟ نہیں سوچا۔ اللہ نے کہا پھینک دو، موسیٰ علیہ السلام نے پھینک دیا۔ پہلے ڈنڈا مارا، پتھر سے 12 چشمے پانی کے نکل آئے۔ دوبارہ اللہ کے کہنے پہ ڈنڈا مارا تو چلتا ہوا پانی رک گیا۔ یہ اللہ کی ذات پر کامل ایمان، کامل اعتماد اور بھروسے کی بات ہے۔ دعا کرو کہ اللہ ہمیں بھی ایسا بھروسہ عطا فرمائے۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام پیغمبر کی بات تھی، اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں، جو صحابہ ہیں، ان کی کیا ہی باتیں ہیں۔ اپنے اللہ پر اتنا اعتماد اور اتنا بھروسہ کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی۔ حضرت عمر کا زمانہ ہے، عمر بن عاص کو مصر کا گورنر بنا کے حضرت عمر نے بھیجا ہے۔ مصر کا گورنر بن گئے۔ اب سال کے بعد ایک دن ان کا آتا ہوتا تھا، توجہ ہے، ایک دن ان کا آتا ہوتا تھا سال کے بعد، وہ دریائے نیل میں جو مصر میں بہتا ہے اس میں ایک کماری لڑکی کو پھینکا کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ اگر ہم اس میں ایک لڑکی کو نہ پھینکیں گے تو یہ ہمیں پانی نہیں دے گا، اور ایسا ہوتا تھا۔ وہ اگر لڑکی نہ پھینکتے اس سال دریا میں پانی نہیں آتا تھا، وہ پھینکتے تو پانی آتا تھا۔ حضرت عمر بن عاص کے سامنے یہ ساری کارگزاری سنائی گئی۔ انہوں نے کہا ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہمیں اللہ کی ذات پر پورا اعتماد اور بھروسہ ہے، ان کے سہارے یہ دریا نہیں چلتے۔ انہوں نے کہا بھائی صاحب ہمارا یہ رسم و رواج ہے، ہم اس کے بغیر اگر نہ پھینکیں گے تو زمینیں بنجر ہو جائیں گی، ہم برباد ہو جائیں گے، قحط آ جائے گا ہمارے علاقے میں۔ انہوں نے کہا جو بھی ہو جائے ہم مسلمان ہیں، میں تمہیں اس کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا کہ کسی مظلوم کی جان لی جائے اور اس پر ظلم کیا جائے۔ وہ نہ مانے، انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھا۔ اللہ، جب یہ خط حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا، آپ نے سارا خط پڑھا اور فٹافٹ ایک ایلچی کو منگایا اور کہا کہ مجھے کچھ چیز لا کے دو۔ وہ چیز لا کے دی، حضرت عمر نے اس کے اوپر کچھ لکھا، اس کو بند کر دیا اور کہا جاؤ میرا یہ خط میرے گورنر کو مصر میں جا کے دینا جس کا نام عمر بن عاص ہے، اور اسے کہنا کہ یہ خط جا کے دریائے نیل کے اندر پھینک دے، اور اگر تمہیں پڑھنے کی ضرورت ہو، لوگوں کو پڑھ کے سنانا چاہو
جاؤ تو لوگوں کو بھی بتا دینا کہ میں نے خط میں کیا لکھا ہے۔ چنانچہ یہ ایلچی چلا اور حضرت عمر بن عاص کے دربار میں پہنچ گیا اور آ کر خلیفہ کا سارا حکم سنا دیا اور کہنے لگا جناب کسی کو دریا کے اندر مظلوم کو پھینکنے کی ضرورت نہیں، یہ سارے رسم و رواج تمہارے اپنے ہیں، ہم محمد رسول اللہ کے غلام ہیں، ہم کسی کے رسم و رواج کی پرواہ نہیں کرتے، ہم محمد رسول اللہ کی سنتوں کی پرواہ کرتے ہیں۔ انہوں نے آکھیا ساڈے رسم و رواج، انہوں نے کہا نا نا تواڈے رسم و رواج نہیں، ہم مسلمان ہیں، اب آپ کے نہیں، اب ہمارے رسم و رواج ہوں گے۔ آج کا بھی مسلمان ہے بھائی، کہتا تو مسلمان ہے پر مہندی کے موقع پر ہندوؤں والے رسم، کہتا تو مسلمان ہے پر شادی کے موقع پر ہندوؤں والی رسومات، کہتا تو مسلمان ہے نیوتا بھی لیتا ہے نیوندرا بھی لیتا ہے، کہتا تو مسلمان ہے مرنے پر بھی ہندوؤں والی رسمیں اور پیدا ہونے پر بھی ہندوؤں والی رسمیں، جب کوئی پیدا ہو جائے تب بھی خسرے نچائے گا، جب کوئی پیدا ہو جائے تب بھی ہندوؤں والی رسمیں۔ اے جناب ساڈے گھر بچہ پیدا ہویا ہے، اے فلانے نے دیتا ہے جناب فلانے نے دیتا ہے، اے پینا دیتا ہے جناب اے فلانی جگہ تو، چلو فلاں حضرت صاحب کے دربار پہ جا کے بکرے دیں گے، وہاں پہ بیل چڑھائیں گے، وہاں پہ دمبے چڑھائیں گے۔ ہمارے ہاں کہنے کو تو مسلمان ہے پر رسم و رواج ہندوؤں والا، گاڑی ہے میں ڈرائیور ہوں جناب مسلمان ہوں پر گاڑی میں ہندوؤں کے بت کی تصویر ہے، گاڑی کے پیچھے بھی ہندوؤں کے بت کی تصویر لگی ہوئی ہے اور خود گاڑی میں بیٹھا ہے اور واہن پرست اتنا ہے توہم پرست اتنا ہے، اتنی سوڑی گاڑی میں بیٹھا اور اس کے ساتھ ایک کالا جوتا بھی لٹکا دیا۔ اور بھائی صاحب گاڑی بڑی سونی ہے، جوتا کیوں لٹکایا ہے؟ اے جناب یہ جوتا نظر بد سے حفاظت کرے گا، یہ مجھے بچا کے رکھے گا۔ کہتا مسلمان ہے اللہ کی ذات پہ اتنا بھی بھروسہ نہیں، جو اللہ تجھے گاڑی دے سکتا ہے وہ تیری حفاظت نہیں کر سکتا۔ حفاظت جوتا کرے گا، کہتا حفاظت جوتا کرے گا۔ ایڈا سونا گھر بنایا ہے، اتنے لکھیا بڑا سارا واللہ یرزق من یشاء ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ یا اللہ اے تیرا ہی فضل، ایڈا بڑا گھر بنایا ہے، گھر بنان تو بعد پورے گھر دے اوتے چوری صاحب ہڈی مودی مار دی، یہ کیوں ماری ہے جی؟ نظر نہیں لگتی۔ جیڑا اللہ تینوں اتنا بڑا گھر دے سکتا ہے وہ ایک ہانڈی نال تیرے کو غلام محفوظ کر دے گا؟ تیرے اتنے جیڑی شے آنی ہے تو ایک گھانٹی چھڑ کے 10 نمودیاں مار پاویں آپ ہی پٹھا ہو جاتا بھی آنی آنی، اتھوں تینوں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور جب اللہ نے تجھے عزت دینی ہے، لاکھ لوگ تجھے ذلیل کرنے کی کوشش کریں، اللہ تجھے عزت دے کے دکھائے گا۔ ذلت اور عزت اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ واہن پرستی چھوڑ دو، شام کو جھاڑو نہیں گھر میں پھیرنا، کیوں نہیں پھیرنا جی؟ اسے برکت اٹھ جائے گی، جھاڑو سے برکت اٹھتی تو ساری دنیا کی اٹھ جاتی۔ بھروسہ رکھ، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تجھے رزق چاہیے تو آ نماز پڑھ، تجھے رزق ملے گا۔ فرمایا جو بندہ چاش کی 2 رکعتیں پڑھ لے گا ساری دن کا ذمہ اللہ اس کا اٹھائیں گے۔ تجھے کنجر کی بات پہ یقین ہے، تجھے گلوکار کی بات پہ یقین ہے، تجھے آرے گہرے نتو خیرے کی بات پہ یقین ہے، تجھے ملانگ نانگ لفانگ دڑانگ کی بات پہ یقین ہے، تجھے محمد رسول اللہ کی بات پہ یقین ہی نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ ہستی کہہ رہی ہے کہ اگر اس کی زبان سے ایک جملہ نکل جائے اللہ اس ہستی کے جملے کو پورے کرنے کے لیے اپنے قانون بدل دیتا ہے، اور تو اس کی بات پہ یقین نہیں کرتا، تو کہتا ہے نہیں میں ایسے کروں گا تو تب مجھے ایسے ہوگا۔ نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کرے گا تو تب تجھے ایسے ہوگا، ورنہ ایسے نہیں ہوگا۔ یہ یقین پیدا کر۔ انہوں نے کہا ہمارے اپنے رسم و رواج ہیں، ہم تمہارے رسم و رواج کے مطابق نہیں کریں گے، یہ بچی پانی میں نہیں جائے گی۔ بات سمجھ آ گئی؟ آگے واپس، یہ بچی پانی میں نہیں جائے گی۔ اچھا جب یہ خط پہنچا، چلو آؤ جی دریا کے کنارے، کیا کرنا ہے وہاں پہ؟ یہ خط پانی میں ڈالنا ہے۔ او سارا شہر ان کے ساتھ ساتھ عمر بن عاص آگے آگے خط ہاتھ میں پکڑا ہوا۔ انہوں نے کہا ایسا کرو، اس میں کون سی بات ہے پہلے پڑھ کے تو سنا۔ حضرت عمر نے خط کھولا، اس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی۔ حضرت عمر نے لکھا اگر تو نے اللہ کے حکم سے چلنا ہے تو چل، اگر نہیں چلنا تو تیری مرضی، ہم تجھے یہ نہیں کرنے دیں گے۔ اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، ورنہ ہمیں تیری کوئی ضرورت ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا لفافہ حضرت عمر بن عاص نے اپنے ہاتھوں سے دریا میں ڈال دیا، اور جیسے جیسے وہ دریا میں ایسے لہراتا چلا گیا، دریا کا پانی اوپر آتا چلا گیا، اور سارے لوگ جو دیکھ رہے تھے سب کی زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
یہ ہے ایمان، اعتماد، یقین، اللہ کی بات کا بھروسہ۔ چھوٹی موٹی آزمائشوں سے نہیں یہ ٹوٹتا، ہماری طرح نہیں کہ اگر سکھ آ جائے تو یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، اگر دکھ آ جائے تو یار نمازاں بھی پڑھ دیا پھر بھی مصیبت چ ٹنگے ہیں۔ نماز اس لیے پڑھتا تھا، زکوٰۃ اس لیے دیتا تھا، صدقہ اس لیے دیا، حج اس لیے دیا کہ مجھ پر کبھی دکھ نہ آئے۔ سکھ آ جائے تو پھر رحمت ہی رحمت، یا اللہ تیرا بڑا فضل ہے، تو دکھ آ جائے یا اللہ تینوں یہ گھر لبا سی۔ ایسے ہوتا ہے، یہ ہمارے اعتماد اور یقین کی کمی ہے۔ صحابہ کرام کی بات کر رہا ہوں، ان کی زندگی میں دیکھو کتنا اعتماد اور بھروسہ تھا۔ آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا اور آپ کے ایمان کو فرماتا چلا جاؤں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر کے گئے، 6 سال کے بعد مکہ میں عمرہ کے لیے واپس آئے۔ توجہ کرنی ہے، تو مشرکین نے کہا کہ آپ حدیبیہ کے مقام سے آگے نہیں جا سکتے، آپ کو عمرے کے بغیر جانا پڑے گا۔ وہاں پہ کچھ شرطیں لکھی گئی، ان میں ایک شرط یہ تھی کہ اگر آپ کا کوئی بندہ ہمارے مکہ میں آ جائے گا ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، اور اگر ہمارا کوئی بندہ یہاں سے مسلمان ہو کر مدینہ میں آپ کے پاس جاتا ہے تو آپ اس بات کے پابند ہوں گے کہ اس کو واپس ہمارے حوالے کر دیں۔ شرط سمجھ آ گئی؟ آپ نے بندہ واپس کرنا ہے، آپ کا بندہ آ گیا تو ہم نے واپس۔ ابھی یہ شرطیں ہو رہی ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، سین نہیں ہوئے۔ ایک صحابی آیا، اس کا نام تھا ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہیں، اور سپاہیوں نے اس طرح جکڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سامنے ایسے ہو گئے اور کہنے لگے جناب میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، اگر آپ نے مجھے ان کو واپس کیا تو یہ میری چمڑی ادھیڑ دیں گے، یہ مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیں گے۔ آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو روان ہو گئے، آقا کی مقدس آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آنسوؤں کی جڑیاں زمین پہ گرنے لگی۔ آپ نے کہا اے ابو بصیر، میں نے وعدہ کر دیا ہے کہ اب جو یہاں پہ آئے گا میں اسے ان کے حوالے کروں گا، اب میں تجھے اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتا۔ نیا نیا ایمان لائے تھے، آزمائش آ گئی، لوگوں نے تانے دیے، انگلیاں اٹھائیں، کہنے لگے جن کے لیے تو مرتا پھرتا تھا، جن کے لیے تو مارے کھا رہا ہے، آج انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے تجھے نہیں لے کر جانا، جا واپس جا۔ اگر عام کوئی مرید ہوتا تو چھوڑ کے چلا جاتا۔ انہوں نے جواب دیا، سونے کے پانی کے لکھنے کے قابل ہے وہ جواب۔ انہوں نے کہا کہ میرا نبی ایسا نبی ہے جو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، وہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ اور کوئی مرید ہوتا تو چھوڑ کے چلا جاتا، پر یہ صحابہ پر محمد رسول اللہ کا رنگ چڑھا ہوا تھا۔ ذرا سی بھی آزمائش آ جائے، چھوٹی آزمائش آئے، بڑی آزمائش آئے، ان کے ایمان میں، ان کے یقین میں ذرہ برابر بھی لرزہ نہیں آتا، یہ اپنے اعتماد پر کھڑے رہتے ہیں۔ اسی لیے تو شاعر بول کے کہتا ہے کچا رنگ للاری والا، کچا رنگ للاری والا، جڑا لیندا چڑھدا رہندا، تے پکا رنگ محمد والا، جڑا چڑھ جائے تے پھر نہ لیندا۔ میاں ان پر ایسا رنگ چڑھا ہے، لاکھ آزمائشیں آ جائیں، لاکھ زلزلے آ جائیں، لاکھ مصیبتیں آ جائیں، لاکھ دکھ اور تکلیفیں آ جائیں، پر ان کا ایمان اور ان کا یقین ڈگمگاتا نہیں۔ نامیاں لکھاں بیر بیری نو لگ دے، لکھاں بیر بیری نو لگ دے، تے جڑ جاندے کچے تے جڑے پکن لال محمد، تے اویو کھاندے وٹے۔ میاں ایتھے تو کسے بازار دے وچوں ایک برتن خریدن چلا جائیں، انہوں 2 باری ٹھوکر مار کے وینا کہ برتن کچا ہے کہ پکا ہے، اگر کچا ہوئے تو تو خریددا نہیں، تیرا ایمان کچا ہے، تیرا یقین کچا ہے، تے اللہ تینوں کیویں خرید لے گا۔ اللہ تعالیٰ بھی آزمائش کر دے رہے کہ بندہ میرے اوتے بھروسہ بھی رکھدا کہ نہیں رکھدا، یہ بندہ جلد باز تے نہیں ہے، یہ بندہ میرے دین نو چھڈن والا تے نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا اے ابو بصیر جا اپنی جماعت میں واپس چلا جا، میں تیری تکلیف کو محسوس کر سکتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ تجھے کتنا تڑپایا جانا ہے، ابھی مجھے پتا ہے کہ تم پر ظلم کے پہاڑ توڑے جانے ہیں، پر میں نے وعدہ کر لیا ہے میں اپنے
وعدے کے خلاف نہیں کرتا. لوگوں نے تانے دیے پر انہوں نے برداشت کر لیے اور اچھا گمان رکھا. واپس چلے گئے. اللہ کے پیارے پیغمبر واپس مدینہ یہ مکہ وہاں سے بھاگ کے مدینہ میں چلے گئے. مدینہ میں پناہ لی جا کے. لوگ آئے لینے کے لیے. کہا آپ نے وعدہ کیا تھا ہمارا بندہ بھاگ کے آیا وہ واپس کر دیں. انہوں نے کہا لے جاؤ. ابو بصیر کو اس طرح سپاہیوں نے پکڑا ہے, واپس لے کے جا رہے ہیں. 2 سپاہی آئے تھے. وہ مقام ذی الحلیفہ کے پاس جب پہنچے تو وہاں پہ ایک جگہ ہے. انہوں کو بھوک لگی. انہوں نے کہا کہ یہاں بیٹھ کے کچھ کھاتے ہیں. کھاتے کھاتے ساتھ میں گپے بھی مار رہے تھے. ایک سپاہی کے پاس بڑی اچھی تلوار تھی. ابو بصیر کہنے لگے بھائی یہ تلوار ذرا دکھا, تیری تلوار بڑی خوبصورت ہے, اس کی دھار بڑی تیز مجھے لگ رہی ہے. گپوں گپوں میں وہ تڑ گیا. اس نے کہا یہ لو جناب. ایسے نیام سے تلوار نکالی اور تلوار سامنے کی. ابو بصیر تلوار کے اوپر ایسے ہاتھ پھیر رہے. ہاتھ پھیرتے پھیرتے نا آپ نے ایک دم اس کو ایسے پکڑا اور اس پر ایسا وار کیا کہ اس کی گردن کٹ کے الگ جا گئی. دوسرا ڈر گیا. وہ ڈرتے ڈرتے وہاں سے بانکا, ہانپتے کانپتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ کر اس طرح کانپ رہا. نبی نے فرمایا کہ یار یہ مجھے ڈرا ہوا لگتا ہے. اس کو ذرا تھوڑا دلاسا دیا تو اس نے سارا واقعہ سنایا کہ آپ نے جو کہتی ہمیں دیا تھا, ہم جس کو واپس لے کے جا رہے تھے, اس نے ہمارے ایک ساتھی کی گردن اڑا دی اور اب وہ بھاگ گیا. اتنی دیر میں ابو بصیر بھی آ گئے, ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیری ماں تجھے روئے, اس کو کوئی سمجھانے والا کوئی نہیں, یہ تو جنگ کی آگ کو بھڑکائے گا. ابو بصیر سمجھ گئے کہ ابھی بھی مجھے مدینے میں رکھنے کا ارادہ نہیں ہے, ابھی بھی مجھے واپس بھیجنے کا ارادہ ہے. چنانچہ وہاں سے پھر چلے گئے اور جاتے ہوئے جب مدینے کی سرحد سے نکل رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بصیر میرا پیغام تیرے تک ایک دن پہنچے گا. ابو بصیر وہاں سے نہ مکہ واپس گئے نہ مدینہ میں رہے. ایک جگہ ہے مقام عیس, وہاں پہ جا کر انہوں نے باقی زندگی گزاری. اور عیس یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ قریش مکہ شام کو جاتے تھے, راستے میں یہ جگہ آتی تھی. اور بھی جو ساتھی تھے مکہ کے ظلم سے تنگ, وہ ساتھی بھی وہاں آ کے کم از کم ان کی تعداد 70 ہو گئی. یہ سارے وہاں رہنے لگے اور ہر آنے جانے والے قافلے کو انہوں نے لوٹنا شروع کیا اور مال غنیمت حاصل کرتے تھے. آخر کچھ سالوں کے بعد کافروں نے کہا خود جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب ہم آپ کو اپنی رشتہ داری کا واسطہ دیتے ہیں, ان بندوں کا مدینے آنے کی اجازت دیں. اور ابو بصیر جناب صبح سارا دن کھیتوں میں کام کرتے اور بکریاں چراتے ہیں, شام کو پہاڑوں کے ٹیلے پر بیٹھ جاتے ہیں اور مدینے کی طرف منہ کر لیتے کہ میرے نبی کا بلاوا آئے گا. میرے نبی نے کہا تھا یار ایک نہ ایک دن میں تجھے بلاؤں گا, میرا بلاوا تیرے پاس آئے گا. اسی طرح دن گزرتے رہے. آخر وہ وقت بھی آیا کہ ابو بصیر بستر مرگ پر پہنچ گئے. روح نکلنے والی نزا کا عالم ہے. کوئی ساتھی پاس آیا اور آ کر کہا کہ ابو بصیر لگتا ہے کہ اب تم مرنے والے ہو. کہا نہیں, مجھے اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اتنا یقین ہے کہ جب تک میرے نبی کا بلاوا نہیں آ جاتا مجھ پر موت نہیں آئے گی. یہ ہے یقین. پیر نے نکال بھی دیا ہے, پھر بھی محمد رسول اللہ کی بات پہ یقین اور اعتماد اتنا ہے. کہا جب تک میرے نبی کا فرمان نہ آ جائے میں اس وقت تک نہیں مروں گا. اور ادھر یہ مکے کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. آقا نے کہا کہ اچھا جاؤ ان لوگوں کے لیے رکا لکھ دو, میرا پیغام لے جاؤ کہ وہ مدینہ میں واپس آ جائیں. چنانچہ یہ بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکا لے کر مقام عیس میں پہنچا. دیکھا کہ ابو بصیر بستر مرگ پر پڑے ہوئے ہیں. ابو جندل بھی پاس آ گئے اور آ کے وہ رکا دے دیا اور کہا اے ابو بصیر تمہارے آقا نے تمہیں مدینے بلا لیا ہے, تمہارے آقا نے یہ فرمانا جاری کر دیا ہے کہ آ جاؤ. یہ جتنے لوگ ہیں ستائے ہوئے مکہ کے ظلم سے, یہ سارے کے سارے لوگ مدینہ میں واپس آ جائیں. ابو بصیر نے رکے کو اس طرح پکڑا اور پکڑ کے اپنے سینے کے ساتھ لگایا, اپنے چہرے پہ رکھا, آنکھوں کے ساتھ لگایا. ابھی لگا رہے تھے کہ روح کف سے عنصری سے پرواز کر گئی. اسی اسنا میں روح پرواز کر گئی. لیکن یقین اتنا تھا, کہا کہ میرے نبی نے کہا ہے میرا بلاوا آئے گا تمہیں. اس بلاوے کا انتظار کرتے کرتے زندگی کی آخری سانس بھی اس دنیا سے گزار دی, پر اپنے اعتماد اور اپنے یقین میں فرق نہیں آنے دی. آج اگر مسلمان بننا ہے تو اس کے لیے ضروری شرط یہ ہے کہ اپنے دین پر اعتماد رکھو, اپنے اللہ پر بھروسہ رکھو.
اگر اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوگا تو تمہارا کوئی بال بھی پنکھا نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کہا میرا قرآن پڑھو گے میں برکتیں دوں گا، میری نماز پڑھو گے میں برکتیں دوں گا، تم جہاں مرضی کھجل ہو جاؤ، اس کے علاوہ تمہیں برکتیں نہیں ملنی۔ یہی برکتوں کے لیے کام کرنا ہے۔ تو میرے بھائی اگر یہ اعتماد بھروسہ ہوتا تو آج ہماری مسجدیں خالی نہ ہوتی۔ ہماری مسجدیں خالی اس وجہ سے ہیں، ہمیں اللہ کی ذات پر یقین ہی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے اپنی دکان کھول لیا بس اس سے ساری روزی آنی ہے۔ دکان سے روزی نہیں آتی، یہ تو ایک ذریعہ ہے، اللہ نے کسی ذریعے سے تو دینی ہے۔ روزی کا اصل مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اس لیے میرے بھائی اللہ کی ذات پر کامل اعتماد اور بھروسہ اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔